بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے. اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے. اے چاند کربلا کے مارے گئے یہی پر بے دردیوں ستم سے زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے. اے چاند کربلا کے بازو کٹے یہی پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھلا نہ پائے. اس سرزمین پہ گزرا کربل کا یہ بھی صدمہ سینے پہ خیبر چھی ہم شکل مصطفیٰ نے. اے چاند کربلا کے پانی پلانے لائے ایک مہلکا کو سرور کی عذب حرملا نے تیرے ستم لگا کے گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر
پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند کربلا کے، اور اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں، پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی، بے سر پدر سے لپٹی، اے چاند کربلا کے، بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے، اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے، اے چاند کربلا کے، شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبط جعفر، اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا کے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدا مصباح الظلم، جمیع الشمم شفیع الاقم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب، تعودہ والمقصود جودہ، سید المرسلین انیس الغربین، الملقب بطاہ والیاسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین۔ المکی المدنی الخرشی الہاشمی، مولانا ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. صلوات پڑھے عزیزان محترم، جو موضوع گفتگو میں نے یہاں کے عشرے کے لیے چنا ہے وہ ہے مغفرت کی شرطیں. ہر انسان کو اپنے مغفرت کی فکر تو ہوتی ہے، اور یہ فکر شروع ہوتی ہے 50 کے بعد، اس سے پہلے نہیں ہوتی. جہاں 50 ختم ہوئے اب آخرت کا کیا ہوگا، ہر انسان سوچنا شروع کرتا ہے کہ آخرت. اور بعض لوگ کیا ہے اوور کانفیڈنس میں ہوتے ہیں، ہماری تو مغفرت ہے، ہم کچھ بھی کریں. لیکن اللہ نے قرآن میں بتلا دیا مغفرت کس کی ہے. سب سے پہلی شرط ان المسلمین والمسلمات. ہر دن ایک ایک شرط پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. پہلی شرط کیا ہے؟ مغفرت کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. مسلمان نہیں ہے چاہے کتنا بھی نیک ہو، جنت اس کے اوپر حرام ہے. جو مشرک ہے اس کے لیے جنت حرام ہے. جو نیکی ہے اس کی ہو سکتا ہے اس کے عذاب میں کمی ہو جائے، یہ اور بات ہے، لیکن جنت میں وہ جا نہیں سکتا. جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط ہے مسلمان. میں نے کہا میں تو مسلمان ہوں، میں چلا جاؤں. کہا نہیں، خالص مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، مومن بھی ہونا ضروری ہے. اب مومن کیا ہے انشاءاللہ کل کی گفتگو مومن پہ ہوگی. ہم نے کہا چلو ہم مومن بھی ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، مولا کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. کہا نہیں، والقانتین قناعت کرنے والے، قناعت کرنے والا ہونا ضروری. ہم نے کہا چلو ہم قناعت بھی کرتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں ہے، والصابرین والصابرات والصادقین والصادقات. صادق کلام ہونا، سچے ہونا. جھوٹا جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے مغفرت نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ صبر کرنے والا ہو. 5 شرطیں ہوں گی. اس کے بعد خاشعین والخاشعات، خوف خدا رکھنے والا ہو. دیکھیے قرآن کوئی کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قرآن کسی ہسٹری کی کلام نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک اتھینٹکسی ہے کہ یہ جو کہہ دے وہ کہہ دے. جو اللہ کہہ دے اس کا صادق کلام ہونا ضروری ہے، اس کا صابر ہونا ضروری ہے، اللہ سے خوف کھانے والا ضروری ہے. کام اللہ سے بھی خوف کھاتے، کہا نہیں صدقہ دینے والا ہو. اب صدقہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک ایک شرط ایک ایک دن آپ کو انشاءاللہ کلیئر کرتا جاؤں. آج تو تھوڑا سا نچوڑ بتا رہا ہوں. کہا کہ ہم صدقہ بھی دیتے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، ہم قناعت بھی کرتے ہیں اللہ پہ توکل بھی کرتے ہیں، ہم اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں، ہم سچ بھی بولتے ہیں، ہم صبر بھی کرتے ہیں، ہم صدقہ بھی دیتے ہیں. کہا کہ نہیں، ایک شرط اور ہے، والحافظین فروجہم والحافظات والصائمین والصائمات. روزہ رکھنے والے، روزے دار کی بخشش ہے. سال بھر اچھے رہتے ہیں، جہاں رمضان آ گیا گیس کا پرابلم ہے مولانا، روزہ نہیں رکھ سکتے. اتنا آسان نہیں ہے دین، اتنا آسان نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کو اگر سمجھ جائے تو بہت آسان ہے، نہ سمجھنے والے کے لیے مشکل ہے. کہا کہ صبر. چلو ہم نے کہا ہم روزہ بھی رکھتے ہیں. یہاں کہیں نماز کا ذکر نہیں آیا. دیکھیے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں برابر، یعنی صرف مرد کی بات نہیں ہے، مرد کی بھی بات ہے. والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. پھر اس کے بعد کہا کہ چلو ہم جو ہے نا صدقہ بھی نکالتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، ابھی بھی معافی نہیں ہو سکتی. کیا پھر والحافظین فروجہم والحافظات. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، انہی کی بخشش ہے. مطلب اپنے آپ کو حرام کام میں نہیں ڈالنے والوں کی بخشش ہے. جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے. ہم نے کہا کہ چلو یہ بھی کرتے. اب آخر میں کہا والذاکرین والذاکرات. ذکر خدا کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ، تو ان سے اللہ وعدہ کرتا ہے لہم مغفرتم، ان کے لیے مغفرت ہے، واجرا عظیما، اور اجر عظیم بھی. ایک صلوات پڑھے گا تو ہم اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے چند باتیں بہت سمجھنے کی باتیں. وہ سب سے پہلے تو آپ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا. اگر گھوڑا بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، کوئی جانور بنا دیتا، کیا ہم انسان بن سکتے؟ کتنا کریم ہے وہ مالک، ہمیں اشرف المخلوقات بنائے. انسان بنانے کے ساتھ ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ
ہمیں ان ماں باپ کی گود میں پیدا کیا جو مسلمان بھی تھے، مومن بھی. یہ بغیر محنت کے ہمیں مل گئی نا یہ چیزیں. اسلام ہمیں بغیر محنت، ہم ڈھونڈ کے مسلمان نہیں ہوئے، ہم ڈھونڈ کے مومن نہیں ہوئے، ہم پیدا ہی مومن ہوئے. باپ کا سینہ ملا، ماں کی پیار ملی، ہم نے سوچا اسلام اتنا ہی اچھا ہے، بچپن سے بہت میٹھا ہے، سب پیار ملتا ہے، محبتیں ملتی ہے، شفقتیں ملتی ہے. اللہ نے اب دیکھیے سب سے بڑی بات میں نے یہ کہا کہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے انسان بنا کے پیدا کیا. دوسرا، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مومن گھرانے میں پیدا کیا. تیسری چیز، اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمارے خمیر میں محبت اہل بیت لکھ دی، ہمارے رگ رگ میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہے. اور سب سے بڑی جاگیر خدا کی قسم جو ہمارے پاس ہے وہ ہماری زمینیں نہیں ہیں، وہ ہمارے مکانات نہیں ہیں، وہ ہمارے پراپرٹیز نہیں ہے، وہ ہمارے فیکٹریز نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ مجلس امام حسین علیہ السلام. اس مجلس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، مجلس عذاب بہت بڑی چیز ہے، قسمت والا. کبھی کبھی ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں مولانا بس آنے والے تھے آپ کے مجلس میں، کچھ کمٹمنٹ تھا نہیں آ پائے. میں مسکرا کے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی دیکھو ہر کسی کے نصیب میں مجلس میں آنا نہیں ہوتا، جس کی قسمت میں زہرا لکھ دے. مجلس میں آنا، مجلس میں پڑھنا، نوحہ پڑھنا، مرثیہ، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے سب کو الگ الگ چیزوں سے بخشا ہے. جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھ سکتے ہیں انہیں بھی صلوات پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، نعرے لگانے کا ثواب ملتا ہے، رونے کا ثواب. اتنا زیادہ مجلس کا ثواب ہے کہ ہمیں اب نہیں پتہ چلتا، ہمیں بعد میں پتہ چلتا. چوتھے امام فرماتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے مجلس کا ثواب کتنا ہے تو ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس کی تلاش میں دنیا میں نکل جائے یا ایک اور مجلس مل جائے، کیونکہ اتنا زیادہ ثواب ہے. اور اگر کوئی مجلس ایجاد کرے، اب یہی مجلس کی باتیں ہو رہی تھی، تقریباً 100 سال روایت ملتی ہے، انہیں لوگوں سے پتہ چلتا ہے 100 سال یا 80 سال یا 90 سال جو بھی ہے یہ عشرہ قائم ہے رکسولوں میں. یہ جو عشرہ جس نے قائم کیا، آپ فرما رہے تھے آپ کی پردادی نے، اب اس کی عظمت سنیے. جو مجلس کو ایجاد کرتا ہے اس کی عظمت کیا ہے. ایک صلوات پڑھے گا محمد. 7 دوست ہوا کرتے تھے، بڑے گہرے دوست. انہوں نے پڑھائی کی، اس کے بعد نوکری ہوگی اور الگ الگ جگہ کام کرنے لگے. اس میں ایک لڑکا ایسا تھا جسے نوکری نہیں تھی. اب انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ بزی ہو گئے، لہٰذا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، ملاقات رکھنے کا ایک ہی بہانہ ہے، ایک وقت کا کھانا روزانہ ہم ایک ساتھ کھائیں گے اور ایک ایک آدمی کی باری آئے گی. جیسے سنڈے کسی نے کھلایا تو منڈے کوئی اور کھلائے گا، ٹیوزڈے کوئی اور، وینسڈے کوئی. اس طریقے سے لوگوں نے دن بانٹ لیے. بہت خوش ہو گئے. ایک ایک کی باری ہوتے ہوتے 6 دوستوں نے کھلا دیا ایک ایک دن. 7ویں کی باری اس نے کہا میرے پاس تو کوئی جاب نہیں ہے، میں کیسے کھلاؤں گا. کہ وہ نہیں جانتے اب 6 دن کھایا ہے تو کھلانا بھی پڑے گا. کہ ٹھیک ہے میں اپنے ڈیڈی سے بات کرتا ہوں. والد سے بات کیا کہ بابا عزت کا سوال ہے، 6 دن میں نے کھایا، مجھے بھی کھلانا پڑے گا. کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ روزانہ. کہ کرتے کیا ہو؟ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، جوک سناتے ہیں. کہ ایسے نہیں، ایسے ہمارے گھر میں نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ تمہارا کھانا ہوٹل میں نہیں ہوگا، گھر میں ہوگا، پہلی شرط. دوسری شرط یہ کہ کھانے کے پہلے ایک مرثیہ کا کوئی پڑھ دے، ایک نوحہ کوئی پڑھ دے، تھوڑا سا ماتم کر دے. کہ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں. دوستوں نے کہا ارے یہ اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے. تو اس بہانے مجلس ہو گئی. دوسرے دن دوسرے نے کہا کہ پھر میرے یہاں کیوں کھانا کھائے گا؟ ایسے میں بھی مجلس کروں گا، میرے گھر پہ ہوگی. تیسرے دن تیسرے کے یہاں، چوتھے دن چوتھے. اس طریقے سے 7واں دن، پھر 8ویں دن پہلے کی بات. سال بھر مجلس، روزانہ ایک مجلس ہوتی، آپس میں ملتے. لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی ہم بھی آئیں گے مجلس میں. کہا آپ بھی آ جاؤ. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو خواب میں بیٹے نے دیکھا کہ والد بہترین تاج پہنے ہوئے اور اس میں ایک ہیرا ہے جس کی وجہ سے پورا محل روشن ہے. کہ بابا یہ آپ کو کون سی چیز کی اجر اللہ نے دے، کس چیز کی جزا آپ کو ملی؟ آپ نمازی تھے، نماز شب. یہ ساری چیزوں کی جزا بھی باقی ہے. کہ پھر یہ کہ میں نے جو مجلس ایجاد کی تھی
اس کا یہ اجر سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ ہیرا یہاں لگایا ہے۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے، مجلس ایجاد کرنا قسمت کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ وہ نعمت ہے جس کا اجر اللہ جانتا ہے یا سیدہ جانتی ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور ایک روایت آپ کو بتا دوں، عاشور خانہ گھر میں کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بارے میں کیا روایت ملتی ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا تھا نا، اس میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کچھ کبوتر آئے، انہوں نے اپنے پروں کو خون حسین میں رنگین کیا، اس کے بعد دنیا کے الگ الگ گوشوں میں اڑ گئے۔ جو قطرہ اس خون کا جس جگہ پڑا اس جگہ ایک امام بڑا ضرور بنے گا۔ تو آپ سوچیں کتنی بڑی عظمت ہے، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ دو چیزوں سے بنایا، ایک جسم ایک روح۔ جسم مٹی سے بنا، مٹی پہ پیدا ہوا، مٹی پہ کھایا، مٹی پہ پلا، مٹی پہ بوڑھا ہوا، مٹی میں مرا اور مٹی میں گڑ گیا اور مٹی میں مل گیا۔ یہ انسان کے مٹی میں ہے، انسان کے جسم میں موجود ہے۔ مٹی میں آئرن ہے، انسان کے جسم میں آئرن ہے۔ مٹی میں کاپر ہے، انسان کے جسم میں کاپر ہے۔ مٹی میں پانی ہے، انسان کے جسم میں پانی ہے۔ جو کچھ مٹی کی کوالٹیز ہے انسان کے جسم میں موجود ہے۔ اس کو باقاعدہ انالائز کیا گیا، ریسرچ کیا گیا، کہا کہ ہاں آپ کے ائمہ نے صحیح کہا، جو کچھ مٹی میں پراپرٹیز ہے انسان کے جسم میں موجود ہے۔ روح کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ مٹی کا تعلق زمین سے ہے، روح کا تعلق آسمانوں سے ہے۔ یہ جسم ایک دن مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن روح کے لیے فنا نہیں ہے۔ پھر حشر میں پھر یہ ایک ساتھ ہوں گے، پھر وہی مٹی سے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ بہرحال تو انسان بھی بیمار ہوتا ہے، یعنی جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری کیسے پتہ چلتی ہے؟ اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، سونا مشکل، کھانا ہے سامنے لیکن بیماری ہے، نہیں کھا سکتے، سویٹس ہے سامنے، ڈائبٹک ہے، نہیں کھا سکتے۔ تو مٹی سے جو بنا ہے جسم بیمار ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ روح کیسے پتہ چلے کہ یہ بیمار ہے؟ روح کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، محسوس کر سکتے بس۔ تو کیسے پتہ چلے کہ اس کی روح بیمار ہے؟ اگر بخار ہے جسم بیمار ہے، نزلہ ہے جسم بیمار ہے، کھانسی ہے جسم بیمار، کووڈ تھی جسم بیمار تھا۔ روح کیسے بھی؟ روح کی بیماری کا پتہ چلتا ہے کہ مجلس میں آنا مشکل، نماز پڑھنا مشکل، اہل بیت کے فضائل سننا مشکل، مجلس میں بیٹھنا مشکل۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اب جسم جب بیمار ہوتا ہے تو علاج ہے، موجود ہے، ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہاں سے، کیا آسمان سے ہی گولیاں آتی ہیں، انجیکشن آتے ہیں؟ نہیں، اسی مٹی سے نکال کے اسی کو سنتھسائز کر کے اسی کو جو ہے نا میڈیسن کی شکل میں ہمیں دیتا ہے۔ بخار آ گئی، چلو پیراسیٹامول لے لو، کھانسی آ گئی، چلو یہ دوا کھا لو، ڈائبٹک ہو گئی، یہ دوا کھا لو۔ اب روح اگر بیمار ہو جائے تو اس کی علاج کیا ہے؟ اب اس کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ میرا بچہ خدا نہ خواستہ جھوٹ بولنے لگے، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو ایسا انجیکشن دیجئے کہ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کہا یہ ایسا کوئی انجیکشن نہیں ہے۔ کہ پھر آپ تو ڈاکٹر ہے؟ کہ ڈاکٹر میں جسم کا ہوں، روح کا نہیں ہوں۔ تو پتہ چلا روح کی بیماری کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے۔ تو پروردگارا تو کریم ہے، عادل ہے، جسم کی بیماری کے لیے اتنے ہاسپٹلز بنا دیے، اتنے کلینک، ہر گلی میں ایک کلینک نظر آتا ہے، اور روح کے بیماری کے لیے ہم کہاں جائیں؟ تو عزیزان محترم، جس جگہ روح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اسے فرش حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ یہ ہماری جاگیر ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہی ہماری آئیڈینٹی ہے اور یہی کام آنے والی چیز ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے گاڑی میں تو ہم نے گفتگو وہی کی تھی، میں نے کہا کہ دیکھو بھیا کچھ کام آنے والے نہیں ہے، نہ بلڈنگز، نہ فیکٹریز، نہ دولت، نہ ساتھی، نہ اولاد، کوئی کام نہیں آتا سوائے اعمال کے۔ یہ مجلس حسین کوئی معمولی عمل کا نام نہیں ہے۔ جو شرطیں اللہ نے رکھی ہیں وہ شرطیں کس میں پوری ہو سکتی ہیں؟ سب میں کمی ہو سکتی، اس کمی کو دور کرنے کے لیے محبت اہل بیت علیہ السلام۔ ورنہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم نماز پڑھیں؟ ہماری نماز تو ایسی کہ 2 رکعت نماز کے اوپر زندگی میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری نماز قبول ہے۔
ادھر ہم نیت کرتے ہیں، خیالات چلے جاتے ہیں، اس کو پیسہ دینا ہے، اس سے پیسہ لینا ہے، وہاں مال سپلائی کرنا ہے، وہاں جو ہے نا بلٹی پاس کرانی ہے، یہ کرنا وہ نتیجے میں بھول جاتے ہیں کہ پہلی رکعت تھی یا دوسری رکعت تھی۔ تو جو 2 رکعت صحیح کانسنٹریشن سے نہیں پڑھ سکتا وہ کیا فخر کرتا ہے اپنی نمازوں پہ؟ خدا کی قسم اگر ولائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم کھری نماز تو لے کے ہی نہیں جا سکتے۔ تو عزیزان محترم، اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ ان المسلمین مسلمات، پہلی شرط کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کہا مسلمان مرد کی مغفرت ہوگی، مسلمان عورت کی۔ عورت اور مرد کو برابر لے کے چلیے یہ آیت، جتنی مغفرت کا حق مرد کے لیے اتنا ہی حق عورت کے لیے۔ اب مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، مسلمان بنا ہے اسلام سے، اسلام بنا ہے سلامتی سے، یعنی پیس۔ جہاں ڈسٹرکشن ہے، فساد ہے، وہاں اسلام نہیں ہے۔ جہاں فساد ہے، اسلام نہیں۔ اسلام کا مطلب مکمل پیس، جہاں پہ سکون ہی سکون ہو۔ سلام کیا کرتے؟ السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ جو دنیا کہتی ہے مسلمان آتنکواد ہے، ان کا جواب یہی ہے کہ جو اسلام سلامتی کی دعا کے ساتھ شروع ہوتا ہے وہ آتنکواد کیسے ہو سکتا ہے؟ سلامہ سے بنا ہے اسلام۔ اچھا، یہاں پہ چل کے میں مثالیں دیتا ہوں تاکہ بچے جو ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے، جوان بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ جہاں 4 آدمی بیٹھے، اس وقت ہم اتنے بیٹھے ہیں، سب کی فکر الگ ہے، سب کے تھاٹس الگ ہے، سب کا سوچ الگ ہے، سب کی عادتیں الگ ہے، سب کے نام الگ ہے، سب کے کام الگ ہے، مختلف ہے۔ مختلف چیزیں جب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو فساد ہو جاتا ہے۔ اس فساد سے بچنے کے لیے اللہ نے اسلام کو بھیجا۔ بات آئی سمجھ میں؟ نہیں، شاید نہیں سمجھا سکا۔ اور مثال دے، ہمارا یہ جسم ہے، جسم میں ہر چیزیں مختلف ہے۔ آنکھ، کام الگ، نام الگ، ڈیوٹیز الگ، شیپ بھی الگ، صورت و شکل آنکھ کی الگ، ناک کام الگ، نام الگ، کان کام الگ، نام الگ، ہاتھ کام الگ، نام الگ، پیر کام الگ، نام الگ، لیکن کتنا آپس میں محبت ہے۔ ان میں فساد کیوں برپا نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ ہاتھ، اب پیر میں چوٹ لگتی ہے تو ہاتھ مدد کے لیے دوڑتے ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے، دماغ علاج کے لیے سوچتا ہے۔ کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ پیر میں چوٹ لگی، ہاتھوں نے کہا اٹس ناٹ مائی پرابلم۔ خود دیکھ لو، یہ اتفاق کیسے آیا؟ یہ محبت آئی کہاں سے؟ مختلف چیزیں ایک کیسے بن گئی؟ کہا اللہ نے کہا اس لیے کہ ہم نے روح کو پیدا کیا۔ روح نکال لو، پیر کٹتا رہے، ہاتھ کو پتہ ہی نہیں، پیر کٹتا رہے، آنکھوں کو پتہ ہی نہیں، پیر کٹتا رہے، ذہن کو پتہ نہیں۔ تو جیسے روح ضروری تھی اس تمام چیزوں کو ایک جا جمانے کے لیے، اسی طریقے سے اسلام کی ضرورت ہے۔ نہیں، اور ایک مثال ہے، گھر میں باپ نام الگ، کام الگ، ڈیوٹیز الگ، ماں ذمہ داریاں الگ، نام الگ، کام الگ، بیٹا اس کی ڈیوٹیز الگ، بیٹی اس کی فکر الگ۔ اب ان تمام چیزوں کو آپس میں ملانے کے لیے اسلام کی ضرورت ہے۔ اسلام اگر گھر میں نہیں ہے تو بیٹا باپ کی نہیں سنتا، ماں کی نہیں سنتا، ماں باپ کی نہیں سنتی، باپ ماں کی نہیں سنتا، بچے بچوں میں اختلاف۔ اگر آ کے لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کریں، ہمارا بچہ بڑا شریر ہو گیا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، بچپن سے اسلام سکھا دے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ دیکھیے، 2 چیزوں کو ملانے کے لیے اللہ نے تیسری چیز پیدا کی۔ 2 کاغذ ہے تو گلو سے اسے ملایا جاتا ہے، 2 کپڑے ہیں سوئی دھاگے سے ملایا جاتا ہے، 2 اینٹیں ہیں تو گارا اور سیمنٹ سے ملایا جاتا ہے۔ 2 دلوں کو ملانے کا نام اسلام ہے۔ اپنے آپ کو مومن کہیں، مسلمان کہیں، بھائی کے خلاف بولتے رہیں، بہن کا حق چھینتے رہیں، بچوں کا حق چھینتے رہیں، بیوی کو ستاتے رہیں، باپ کی عزت، کہاں کے مسلمان؟ نام کا مسلمان ہونا اور ہے، کام کا مسلمان ہونا اور ہے۔ مسلمان ہوئیے لیکن بائی چانس مت ہو جائیے میرا بابا مسلمان تھا میں بھی مسلمان، میرا دادا مسلمان تھا میں بھی مسلمان، نہیں، بائی چوائس بنیے مسلمان۔ بائی چانس مسلمان نہیں ہونا ہے اپنے کو، بائی چوائس بننا ہے۔ اس لیے مسلمان کہ علی مسلمان، اس لیے مسلمان کہ زہرا مسلمان، اس لیے مسلمان کہ سیدہ مسلمان، اس لیے مسلمان کہ محمد عربی مسلمان، تب ہم مسلمان ہیں۔
اسلام کو سمجھ رہے ہیں تو مولا کائنات سے سمجھو، دوسروں سے لوگ اسلام تو ایسے ہی ملے گا اسلام۔ مولا نے کیا پیارے انداز میں اسلام کو پھیلایا ہے، کیا پیارا انداز تھا۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ آ کے کہتے یا علی 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے کچھ کر کے لاتا ہوں۔ یہودی کے باغ میں گئے، دیکھیے جس کی کنیز کے لیے جنت سے روٹی آ سکتی تھی علی بھائی، کیا علی اشارہ کرتے تو جنت سے خوان آ جاتا؟ رک جاؤ سیدہ ابھی منگاتا ہوں کھانا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ابھی آرڈر دیتا ہوں، تمہیں آج پکانے کی ضرورت نہیں، ابھی آرڈر دیتا ہوں، آ جاتا۔ ہم ہوٹل سے فوراً منگا لیتے ہیں۔ تو جب ہم جیسے گنہگار منگا سکتے تو علی کے ہاتھ میں تو جنت تھی، جوانہ نے جنت کے سردار جو ان کے والد بزرگوار، وہ چاہتے تو رضوان لے کے آتا کھانا، فوراً لے کے آتا، کیونکہ ان کی اتھارٹی ایسی ہے۔ لیکن جا کے مزدوری کر کے بتایا دیکھو طاقت کا ہونا اور بات ہے، لیکن طاقت کے ہونے کے باوجود صبر اور شکر کا ہونا اور بات ہے، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ حیدری مولا سلامت رکھے۔ تو زان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جو ہے کس طریقے سے مولا کی زندگی سے سمجھے۔ مولا گئے، محنت مزدوری کی، اس کے بعد 7 درہم ملے، 7 درہم لے کے چلتے چلتے راستے میں سلمان فارسی دیکھے چہرہ اترا ہوا، کیا بات ہے سلمان؟ مولا بڑا بھوکا، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں، کہا یہ 2 درہم تم لے لو۔ 7 میں سے 2 گئے، کتنے بچے؟ 5۔ میں حساب میں ذرا کمزور ہوں۔ اور آگے بڑھے، ایک فقیر نے صدا دی، یا علی بھوکا ہوں، بچے بھوکے ہیں، کچھ دے دو۔ کیا 2 درہم تم لے لو۔ کتنے بچے؟ 3۔ اور آگے بڑھے، ایک یتیم مل گیا، کہا میں یتیم ہوں، میرا بابا نہیں ہے۔ مولا نے 2 درہم اس کو دے دی، بچا کتنا؟ 1 درہم سے مولا نے آٹا خریدا۔ سلمان نے پوچھ ہی لیا، مولا سب کو کل کی فکر ہوتی ہے، اگر آپ کے یاسین بھائی اگر آپ کے جیب میں 1000 روپے ہوں گے تو آج پورے 1000 ختم نہیں کرو گے، آج 100 کرو گے، کل 100 کرو گے، پرسوں 200 کرو، اس طریقے سے دھیرے دھیرے ہم خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کل کی فکر ہے، کل ہوگا کیا، کل کیا ہوگا۔ مولا آپ نے 7 درہم کمائے تھے، اگر آپ کو روز کا 1 درہم کا خرچہ تھا تو آپ 7 روز تک کا آٹا لے سکتے تھے۔ کیا جواب ہے میرے مولا کا، اللہ اکبر۔ زندگی بدل دے گا، خدا کی قسم، انسان کی تھاٹس بدل جاتی ہیں، انسان کا پورا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے۔ ایک اس لفظ کو اگر سمجھ لے، مولا کہتے ہیں میں کیسے اس خدا پہ شک کروں جو آج تک کھلایا کل نہیں کھلایا۔ اگر 60 سال کی عمر ہے، 60 سال اس نے کھلایا ہے نہیں کھلایا، کل کیسے نہیں کھلایا۔ 50 سال کی عمر ہے، 50 سال اس نے کھلایا نہیں کھلایا، کل کیسے نہیں کھلایا۔ اسے علی کہتے ہیں۔ مولا کے لیے ہم ایک سیگمنٹ آف لائف کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ مولا رب کو پچھاڑ رہے ہیں اندر، ارے مولا کے لیے کون سی بڑی بات ہے بھائی خیبر کو اکھاڑنا؟ ارے جس کے لیے سورج پلٹ سکتا ہے اس کے لیے خیبر کیا مانے؟ مولا کی جو اصل زندگی اس کے پر کانسنٹریٹ کرو، اس سے ہمیں لیسنز لینا ہے۔ کوفے کے مسجد میں جو زیارتوں پہ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک جگہ ہے جہاں پہ دقت القضا کہتے ہیں، جہاں پہ مولا بیٹھتے تھے، لوگ آ کے سامنے بیٹھتے تھے اور مولا انصاف کرتے تھے۔ کوفے کی مسجد کوفہ، جو نہیں گئے پروردگار انہیں لے کے جائے انشاءاللہ، اور بار بار لے کے جائے۔ مولا وہاں بیٹھے ہوئے، ایک صاحب کو اعتراض گزرا، انہوں نے کہا کہ یا علی یہ کیا کر رہے ہیں، ذرا اپنے عہدے کا خیال رکھیں۔ کیا مطلب؟ کہا آپ یہاں پہ اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں اور آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، کہا تجھے کیا پرابلم ہے؟ کہا مجھے پرابلم نہیں ہے، لیکن کل تک جو بیٹھتے تھے وہ جو ہے نا تخت پہ بیٹھتے تھے، آپ کم سے کم تخت پہ نہیں بیٹھتے تو کرسی رکھ لیتے، کوئی اور نیتا ہوتا تو لمبی چوڑی تقریر کر دیتا۔ مولا نے کیا کہا؟ میں زمین پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے ور محمد و آل اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام اس کے معنی ہے، اسلام دوسروں کے کام آنے کا نام ہے۔ سلامتی تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان، کیا ہوا جس وقت سلمان نے کہا مولا کچھ نصیحت کر دیجیے، کیا پیاری نصیحت، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے۔ مولا نے کہا کہ نصیحت کروں سلمان؟ کہا میں کو بھلا دے، اسی میں سب کچھ ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں نہیں ہوگا تو میرا نہیں ہوگا۔
سارا جھگڑا میں اور میرا کا ہے. جتنے بھی فساد دیکھ لیجئے تاریخ میں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، سب میں یا میرا، میں آئی ایم دا گریٹ، میں آئی ایم سم تھنگ ایلس. یہ جو ہے نا، یہ میں جو ہے انسان کو ختم کر دیتی. مولا کہتے ہیں میں ختم کر دے. جب میں ختم ہو جائے گا پھر تو نہ رہے گا، کچھ اور بن جائے گا. یہ سلمان جیسی ذہنیت چاہیے تھا سمجھنے کے لیے. انسان کا جب جسم بلندی پہ جاتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے لگتے ہیں. کیا پہاڑ چھوٹے ہو گئے؟ نہیں، آپ بلند ہو گئے. آپ کا جسم بلند ہوا. جس کا جسم بلند ہوتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے لگتے ہیں. تو جس کی روح بلند ہو. اب سمجھ میں آیا کہ علماء کیوں کیئر نہیں کرتے کسی کی؟ علماء کیوں نہیں کیئر کرتے؟ اس کے سامنے جھکتے ہیں جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس کردار ہو. تو عزیزان محترم، اسلام کو سمجھنا ہو تو پہلے میں کو ختم کرو. مولا یہی کہتے ہیں نا کہ میں ختم کر دو تو میرا ختم ہو جائے گا. ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے آ کے کہا، مولا میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ اسلام کو سمجھیے گا. کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے جو ہے نا ایک بڑا کپڑا لٹک رہا ہے جس میں ہیرے، موتی، جواہرات سب جڑے ہوئے ہیں. آواز آ رہی، پورا لے لو، پورا لے لو. لیکن لوگ جا رہے اس میں کٹ کر رہے ہیں. کسی نے ایک کرتے کے برابر کپڑا لے لیا، کسی نے ایک رومال کے برابر کپڑا لے لیا، کاٹ کاٹ کے لے رہے. مولانا نے مسکرا کے کہا، جابر تو نے خواب نہیں دیکھا، قیامت کا سامنا دیکھا. کیا وہ جو کپڑا تو نے دیکھا وہ اسلام ہے. دیکھیے اسلام کسے کہتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ پورا اسلام لے، لیکن لوگ اپنی مطلب کی چیزیں لیتے ہیں. کسی نے صرف نماز لے لی، بس نماز پڑھو اور کچھ نہیں. کسی نے ولایت لے لی، بس علی علی کرو اور کچھ نہیں. نہیں، اللہ چاہتا ہے مکمل اسلام جائے. اس لیے کہ اسلام اگر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے. اگر اسلام نہیں ہے پھر جانور سے بدتر بن جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سمجھے نا آپ. بفے دیکھا ہے، بفے ڈنر آج کل کا تو سٹائل ہو گیا ہے. پہلے دسترخوان لگتا تھا، سامنے غذائیں چنی جاتی تھی. اب نہیں، لائن میں کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ میں پلیٹ لے لو. اچھا یہ بریانی ہے؟ نہیں، آج بریانی کھانے کا دل نہیں. وہ کیا ہے؟ اچھا وہ پروٹا ہے، آج میں پروٹا لیتا ہوں. میں نے اپنی پسند کی چیز لے لی. پھر آگے بڑھا، اچھا یہ دال ہے؟ نہیں، مجھے چکن لینا ہے، چکن لے لیا. اسلام کو ہم نے ایسا بنا لیا ہے. مطلب کی چیزیں ہیں. کچھ لوگ صرف مجلس لے لو اور کچھ نہیں کرو، بس نماز پڑھو نہیں پڑھو مولا بخشوا دیں گے. ایک صاحب مجھے ملے تھے، نماز پڑھی بھائی آپ نے؟ کیوں پڑھے؟ وہ تو امام حسین نے ہمارے لیے پڑھ لی تھی. بتائیے کس قدر جہالت آ گئی ہے لوگوں میں. اسلام سب کے لیے آیا، مکمل آیا ہے. جتنا آپ اسلام لوگے اتنے مسلمان بنو گے. جتنا کم ہے اسلام اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. تو عزیزان محترم، یہ زندگی 2 دن کی ہے. زندگی کے نشیب و فراز ہوتے ہیں. دیکھیے کنکریلی زمین پر، پتھریلی زمین پر اچھے جوتے پہن کے چلنا آسان ہے، لیکن صاف سڑک ہے لیکن جوتے کے اندر اگر کنکر ہے تو آپ صاف سڑک پر بھی چل نہیں سکتے. علی بھائی، اگر اندر ہمارے کمی ہے اس کو پہلے نکالیے. باہر کے دشمن سے لڑنا آسان ہے، اندر کے دشمن سے لڑنا مشکل ہے. مولانا نے اس کا آسان طریقہ بتایا، میں ختم کر دے. جہاں میں ختم ہو گئی وہاں پہ میرا ختم ہو گیا. جہاں میرا ختم ہو، میرا 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 میں آدمی مر جاتا ہے. میرا میرا کرتے کرتے مر جاتا ہے. میری گاڑی، میرا فلیٹ، میرا بنگلہ، میرا فیکٹری، میری آفس، میرا بینک بیلنس ہے. اور قدرت مسکرا رہی ہے، باہر کی دنیا تیری کیسے ہوگی جبکہ تیرے اندر کی دنیا تیری نہیں ہے. تیرا خون تیرے اشاروں پہ نہیں چلتا تو تیرا کیسے ہو گیا؟ تیرا دل تیرے اشاروں پہ نہیں دھڑکتا تو تیرا کیسے ہو گیا؟ جب باہر کی دنیا تیری کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اندر کی نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، مجلس حسین ایک فارمل گیٹ ٹوگیدر کا نام نہیں ہے. مجلس حسین ایک ٹریڈیشنل گیدرنگ کا نام نہیں ہے، کیریکٹر بلڈنگ کا نام ہے. یہاں آنے والوں کی 2 ذمہ داریاں، ایک وہ جو فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہیں، ایک وہ جو ممبر پہ آتا ہے. جو یہاں بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے لے کے اٹھے. جو یہاں آتا ہے اس کی ذمہ داری کہ دے کے جائے. اگر میں دے نہ سکا تو مجھے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا زہرا کے سامنے. معمولی بات نہیں ہے. پھر جاوید کہتا ہے کہ مولا پھر میں نے آگے کچھ اور دیکھا. کیا دیکھا جاوید؟ کہا کہ میں نے بہترین آوازیں سنی، بڑی پیاری آواز، کسی پنچھی کی آواز، کسی پرندے کی آواز. لیکن جب جا کے دیکھا
تو سونے کا پنجرا، ہیرے لگے ہوئے لیکن اندر کچھ نہیں ہے. کہا کہ یہ آخری زمانے کے مسلمان ہوں گے، لباس بہترین، چہرہ بہترین. جب ان سے معاملات کرو، بزنس کرو تو پتہ چلے گا کہ ان نے ایمان ہی نہیں تھا. اس کا پیسہ کھا گئے، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو فریب دے دیا. کہا مولا میں نے اور بھی کچھ دیکھا. کہا وہ کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک بہترین حوض ہے، بہترین گارڈن ہے، اس میں بہترین حوض ہے. میں نے جو آگے جا کے دیکھا تو حوض میں کیچڑ ہی کیچڑ تھا. کہا آنے والے زمانے کے مولوی حضرات ہیں جو لباس بہترین ہوگا لیکن قریب چلے گئے تو کیریکٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. مولانا نے کہا میں نے کچھ اور بھی دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک جانور ہے جس کے 2 منہ ہیں، آگے بھی منہ ہے پیچھے، دونوں منہ سے وہ کھا رہا ہے لیکن اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے. کہ وہ آنے والے زمانے کے بزنس مین ہیں، حرام بھی کھاتے ہوں گے، حلال بھی کھاتے ہوں گے لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہوگا، خوش نہیں رہیں گے. کہا کہ مولا میں نے اور بھی کچھ دیکھا. کہا کیا ہے؟ کہ میں نے دیکھا کہ کچھ گائے ہیں جن کے بعض ان میں سے کچھ گایوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، کچھ ایسے جن کے دودھ سوکھے ہوئے لیکن لوگ جا کے ان میں سے دودھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ آنے والے زمانے کے وہ مجبور علماء ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن ان سے پوچھنے کوئی نہیں جاتا. وہ ذاکرین جس کا کوئی تعلق کسی مدرسے سے نہیں، یعنی کسی علم سے نہیں، ان کے پاس جا کے مسائل پوچھیں گے تو پھر اسلام کیا ہوگا؟ مولا میں نے ایک اور چیز دیکھی. کہ کیا ایک لمبے قد کا انسان ہے اور وہ ایک حوض سے پانی نکال رہا ہے، دوسرے میں ڈال رہا ہے، نہ یہ کم ہو رہا ہے نہ یہ بھر رہا ہے. کہ وہ آنے والے قیامت کے اموات ہیں، اتنے لوگ مرتے رہیں گے، سونامی آ جاتی ہے، بھوکمپ آ جاتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، اتنے لوگ مرتے ہیں لیکن پھر بھی دنیا خالی نہیں ہوتی. تو مولا سے کہا مولا اب اس وقت کیا کیا جائے؟ کہ بس ہماری محبت دل میں رکھو تو خود بخود کیریکٹر بنتے چلے جائیں گے، خود بخود کردار سنورتے چلے جائیں گے. ہماری ولایت کو نہ چھوڑنا. اور کہا سنو جابر 3 طرح کی موتیں ہوتی، بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے. 3 طرح کی موت ہوتی ہے، ایک جسم کی موت، ایک روح کی موت، ایک دل کی موت. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ جس جسم کا تعلق عبادت سے نہ ہو وہ جسم کی موت ہے. نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، عبادت خدا نہیں کرتا تو وہ جسم کی موت ہے. چلتا پھرتا مردہ ہے، مولا کہتے ہیں مردہ ہے. اور مردے بہت اکڑا کرتے ہیں. اب دیکھیے زندہ نہیں اکڑتا، مردہ اکڑ جاتا ہے. کہ اگر کسی کے پاس اکڑ ہو تو سمجھ جاؤ یہ مردہ ہے، عبادت سے دور ہے. مولا پھر وہ روح کی موت کیسے؟ کہ جس روح کا تعلق ہم اہل بیت سے نہ ہو، ہمارے کردار سے اس کا کردار نہ ملتا ہو تو وہ روح کی موت ہے. پھر کہا مولا دلوں کی موت کیا ہے؟ کہ جس دل میں علی نہ ہو وہ دلوں کی موت ہے. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا جملہ مولا نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے کبھی دلوں کا قبرستان دیکھا ہے؟ کہا نہیں مولا میں نے دلوں کا قبرستان نہیں دیکھا، میں نے ایسے قبرستان بڑے دیکھے. دل کا بھی ہوتا ہے. کہاں؟ جس مجلس میں ذکر علی نہ ہو تو دلوں کا قبرستان ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. بس میں اپنے بیان کو یعنی سمیٹ رہا ہوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. عزیزان محترم یاد رکھیے کہ آج کی مجلس کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم نام کے مسلمان نہیں رہے، بائی چانس مسلمان نہیں رہے، بائی چوائس مسلمان بنے. اور چوائس کون ہو؟ علی ابن ابی طالب ہو، فاطمۃ الزہرا ہو، امام حسن و حسین ہو. پھر ہمارے اعمال خراب ہونے کے سوال ہی نہیں ہے. مغفرت کی شرطوں میں پہلی شرط آج ہوئی. کل انشاءاللہ ہم ایمان کیا ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. آج کا ایک ضروری عمل نماز اول ماہ. یہ کیا ہے؟ ایک انشورنس ہے. انشورنس ہم کراتے ہیں نا، گاڑی کا کراتے ہیں، مکان کا کراتے ہیں، فیکٹری کا کراتے ہیں. اب تو میڈیکو بہت چل رہا ہے، میڈیکل انشورنس، کیونکہ بیماریوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے کیسی آ جائے. کا انشورنس کرا لو. تو ہمارے ائمہ طاہرین نے بہترین انشورنس، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کی نماز اول ماہ. پہلی کو نہیں پڑھ سکے، بھول گئے، دوسری تیسری، جب بھی یاد آئے پڑھ لیں. بقیہ جو دن ہوتے یہ سارا کا سارا مہینہ ہر قسم کی پریشانیوں سے انسان بچ جاتا ہے. ایک بس آ رہی تھی اور اس میں آگ لگ گئی. آگ لگنے کی وجہ سے دروازے نہیں کھلے اور پورے جتنے پیسنجرز تھے سب جل کے مر گئے. ایک ایسا بوڑھا تھا جو یعنی سلامت باہر آ گیا، جسے کوئی اسکریچ بھی نہیں تھا. اس سے پوچھا گیا آپ بچ کیسے گئے؟
کیسے جلتا میں نماز اول ماہ پڑھ کے چلا تھا. تو نماز اول ماہ پڑھنے کے کئی فائدے. قرض داریاں دور ہوتی ہے، نظر بد دور ہوتا ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوتی ہے. یہ بہت چل رہا ہے آج کل. اچھے انسان کو لوگ دیکھ نہیں سکتے. انسان اچھا ہے تو بے خوف کہلاتا ہے، اور اگر مکار ہے تو بڑا چالاک ہے. تو آج یعنی سٹینڈرڈ جو ہے انسان کی آئیڈینٹی ایسی بن گئی. تو یہ ان کی زبان بند ہوتی ہے، بیماریاں نہیں آتی، بلائیں نازل نہیں ہوتی. نماز اول 2 رکعت نماز پڑھنے کی، آج پڑھنے کی ہے، آج پڑھ لیجئے، کسی بھی وقت پڑھ لیجئے، اس کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں. نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز اول ماہ پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. اور میری عادت ہے ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا ہوں. آج کی مجلس کا تحفہ یہ، مولا سلامت رکھے. اس میں جو ہے نا 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں 1 الحمد کے بعد 30 مرتبہ قل اللہ احد، دوسری رکعت میں 1 الحمد کے بعد 30 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر. باقی بالکل صبح کی نماز کی طرح. اور نیت کر لیں گے نماز سے پہلے کچھ صدقہ رکھیں گے جانماز کے نیچے. جیسے تشہد السلام پڑھ لیں گے تو اسی وقت آپ نیت کریں گے بغیر اپنے سٹنگ سٹائل کو بدلے کے لیے کہ یہ صدقہ ہاتھ میں لیں گے اور کہیں کہ میں صدقہ نکالتا ہوں سب سے پہلے امام زمانہ کی صحت و سلامتی. میرے اور میرے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، میرے والدین کی مغفرت کے لیے، میرے آباء و اجداد کی مغفرت کے لیے، جو مومنین و مومنات گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے، اور جو موجود ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے قربتاً اللہ. اور وہ مستحق کو جتنا جلدی ہو سکے دے دیں. انتظار نہ کریں کہ مستحق آئے تو میں دوں گا. نہیں، آپ جا کے مستحق کو دیں، اس کا ثواب 10 گنا ہے. مطلب آپ نے 10 روپے نکالا تو 100 روپے کا ثواب ہے اگر آپ تلاش مستحق کر کے جائیں گے. وہ آ کے لے گا تو 10 روپے کا ثواب ہے. تو بہت سے لوگ رکھ دیتے ہیں صدقہ ہے، کوئی آئے گا تو تب دیں گے. نہیں، جتنا جلدی جو صدقے کی نیت ہوگی نکل جانا چاہیے. تو بہرحال ظاہر ہوتا. تو ہمارے پاس ایک عظیم طاقت ہے، وہی طاقت اہل بیت ہے، وہ مجلس حسین ہے. اور آپ نے مجلس حسین کی فضیلتیں سنی، اور کیسے کیسے مجلسیں کرنے والے تھے. ایک کسان تھا جو ہر سال بڑے خلوص سے مجلس برپا کیا کرتا تھا. اس کے گھر میں خوب ماتم ہوتا تھا، گریہ وزاری ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، پرسہ دیتے تھے امام حسین کا. اور جہاں خلوص ہوتا ہے نا تو وہاں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے آتے ہیں. دھیرے دھیرے مجلس مشہور ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک سال بالکل قحط پڑ گیا. کسان آدمی تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا. رونے لگا میں کیسے تبرک لاؤں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. بیوی مومنہ تھی، کہ گھبراؤ نہیں، گھر کا اثاثہ نکال دو، یہ ٹیبل بیچ دو، یہ کرسیاں بیچ دو، یہ المیرہ بیچ دو، لیکن تبرک میں کمی نہیں آنا چاہیے. وہ حیران ہو کے دیکھنے لگا. تم دل سے کہتی ہو؟ کہا. کر دیا، اشرا ہو گیا. دوسرے سال بھی قحط پڑا. اب کیا کرے؟ رونے لگا، یا زہرا پچھلے سال گھر کا سامان نکال دیا، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، سونے کے لیے بستر بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، میں مظلوم حسین کا ماتم کیسے کروں؟ بیوی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ابھی بھی ہمارے پاس 2 قیمتی چیزیں. کہا وہ کیا؟ کہا میرے 2 بچے ہیں، ان بچوں کو لے جا کے بیچ دو، سامان لے کے آؤ. کہا تم ماں ہو کے یہ بات کر رہی ہے؟ کہا میں ماں ہوں، لیکن مجھے اصغر اور اکبر سے پیارے میرے بچے نہیں ہیں، مجھے اون و محمد سے پیارے میرے بچے نہیں ہیں. اب اس کے بعد اب یہ شخص گیا لے کے، جیسے بازار میں پہنچا ایک نقاب پوش جوان آیا کہ بچے کائے کے لیے لایا؟ کہ بیچنے کے لیے. کیا قیمت ہے؟ کہ اتنی دے دو کہ تبرک آ جائے، ایک اشرا میں آسانی سے ساتھ کر لوں. تو آنے والے نے 2 اشرفیوں کی تھیلی دی. کہا کہ اتنی زیادہ دولت؟ کہا دیکھو تمہیں نہیں پتہ اس بچوں کی قیمت کیا ہے. اب اس نے لے لیا. لینے کے بعد بڑے خوشی جا کے اس نے تبرک لیا. اب بڑی زبردست مجلس ہوئی، بہترین مصائب ہوئے، بہترین فضائل ہوئے. لوگ اتنا روئے کہ روتے روتے گھر تک گئے. یہ بہت خوش ہو گیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجلس بہترین ہو گئی اور عشرے کا انتظام ہو گیا. اب اسے کانوں میں ایک اور رونے کی آواز آ رہی تھی، کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی. پریشان ہوا، اندر آیا. سب تو چلے گئے، کون رو رہے؟ دیکھا تو اس کی بیوی رو رہی تھی. کہا کیا بات ہے؟ کہا بچے یاد آتے. کہا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر تو بعد میں یاد کرے گی تو میں کہاں سے لاؤں گا. کہا مجھے بچوں کے جانے کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ میرے بچے جب سب ماتم کرتے تھے بیچ میں کھڑے ہو کے ننھے ہاتھ اٹھا کے ہائے حسین کر کے ماتم کرتے تھے. آج یہ 2 عزادار ننھے سے عزادار کم ہو گئے. ابھی باتیں چل رہی تھی، کسی نے دخل الباب کیا
اس نے جا کے دروازہ کھولا تو ایک مرتبہ آنے والا وہی جوان تھا، بچوں کو واپس دینے لگا، کہا کہ بھائی میں نے وہ پیسے پورے نہیں ہیں، میں نے خرچ کر دیے تبرک لے کے، کہا میں پیسوں کے لیے نہیں آیا، میں تیرے بچے واپس کرنے آیا۔ بچوں کو دیا اور وہ غائب ہو گیا۔ اب یہ پریشان کہ وہ گیا تو کہاں گیا، بچوں سے پوچھا بتاؤ یہ ہوا کیا؟ کہا کہ آپ نے تو بیچ دیا۔ وہ جوان لے کے ایک ایسے محل میں گیا جس میں کالے پردے لگے ہوئے تھے، چاروں طرف علم سجے ہوئے تھے، بیچ میں قالین، سیاہ قالین تھی، اس پہ ایک بی بی بیٹھ کے رو رہی تھی اور سر سے پیر تک کالے لباس میں تھی اور پوری چادر میں تھی۔ ایک مرتبہ اس جوان نے کہا اما سیدہ، یہ بچے ہمارے غم کو منانے کے لیے، ہماری عزاداری کے لیے بک گئے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا، اچھا یہ عزادار ہے کہاں؟ ایک مرتبہ کہتے بچے، وہ بی بی اٹھی، اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا گھبرانا نہیں، جب ماں کی یاد آئے تو ہمارے سینے سے لگ کے رو لیا کرنا، ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں وہی جوان آ کے کہنے لگا اماں ان کی ماں ان کو یاد کر کے روتی ہے، اسے غم اس بات کا نہیں ہے کہ اس کے بچے بک گئے، اس بات کا غم ہے کہ 2 عزادار کم ہو گئے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے کہا حسین جلدی سے لے جاؤ، میں سیدہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ عزادار کم ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ رضن بقضاء تسلیما لامر مولا اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمة تفاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین انت قدیم الاحسان واستجب دعائی وقضی حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھیے اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور بہترین وقت ہے دعا کا۔ جب آنکھوں میں حسین کے غم کے آنسو ہو تو ہر کوئی آج کل پریشان ہے، کوئی اولاد کو لے کے پریشان ہے، کوئی پراپرٹیز کو لے کے پریشان ہے، کوئی نوکری کو لے کے، کوئی بیماری کو، جو بھی اپنی تمنا ہے دل میں اس کو تصور کرتے اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آیہ کریمہ سب مل کے بآواز بلند ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بآواز بلند، عما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 عما یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے غم حسین کا، ہماری اس نوکری کو، اس حاضری کو قبول فرما، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں پروردگار انہیں معاف فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، پروردگار ہم سب کو ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جو بانی مجلس ہے ان کے روح کو اور مرحومین کو